بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ہے کشتہ فولاد شنگرافی۔ ویسے تو میں کشتوں کا بہت زیادہ مخالف رہا ہوں، لیکن آپ دوستوں کے بار بار تقاضا پہ یہ جو کشتہ بنایا جا رہا ہے، اگر دھیان اور توجہ کے ساتھ آپ اس کو بنا لو گے صحیح طریقہ سے تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، نقصان بالکل کوئی نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ برادہ فولاد، بہتر یہ ہے کہ یہ جو خرادیے ہیں، خراد کا کام کرنے والے دوست ہیں، ان سے آپ کہہ لیں کہ جب فولاد لوہا ولایتی آپ کے پاس آ جائے، کوئی چیز جب آپ بناؤ تو اس کا برادہ جب میرے لیے رکھ لینا، تو وہ آپ لے 5 تولہ فولاد کا برادہ لے کر، آج کل جب جامن کا سیزن ہے، جامن کا جب پھل لے کر آپ اس کا عرق نکال لیں تو یہ بہت اچھا ہے۔ اور اگر جامن آپ نہیں خرید سکتے یا جب آپ بناؤ گے تو اس کا موسم تبدیل ہو جائے گا جامن کا، تو آپ ایسا کریں کہ جامن کے پتے، برگے جامن، آپ ان کا اتنا پانی نکالیں کہ 5 تولہ برادہ فولاد میں ڈالو گے تو وہ 1 انگل جب وہ پانی اوپر آ جائے، اب آپ نے گن کر 21 دن تک اسی حالت میں پڑے رہنے دینا۔ اگر ان ایام میں یا وہ اس کا عرق کم ہو جائے پتوں کا یا جامن کا، تو آپ اور ڈال دیں، تو 21 دن کے بعد اب آپ اسے نکال کر تو اچھی طرح جب وہ کھرل کریں، یعنی رگڑیں، اور آپ نے رگڑنا کتنی دیر ہے، 8 گھنٹے لگاتار لوہے کی کڑھائی کے اندر، دستہ بھی، آمن دستہ، یہ دونوں جو ہے وہ لوہے کے ہوں، تو لوہے کا دستہ اور لوہے کی کڑھائی کے اندر اب آپ نے اس میں 5 گرام، صرف 5 ماشا شنگرف رومی، لیکن آج کل شنگرف کے اندر ہی بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے، تو آپ شنگرف رومی صحیح والا لیں، تو 5 ماشا جب 5 گرام ڈال کے آپ رگڑیں، اور گھی گوار کوار گندل درد کماری، یہ گھی گوار جو آج کل ہمارے پاکستان میں اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے، اب آپ اس کا رس نکال کے تو آپ نے برادہ فولاد کو بھی اور شنگرف رومی کو بھی رگڑنا ہے۔ رگڑتے رگڑتے جب آپ نے 8 گھنٹہ جب اس کی رگڑائی کر لی، اب آپ اس کی ٹکیاں بنا کر تو گل حکمت کر کے کوزہ گلی میں، یعنی مٹی کے برتن میں ڈال کر اوپر ڈھکن دے کر، اور جب وہ گندم کے آٹا کے ساتھ اس کو مضبوط گل حکمت کر کے آگ دیں۔ اگر آپ نے اوپلوں کی آگ دینی ہے تو آپ 15 kg کی آگ دو گے، اور آگ اگر میسر نہیں ہے، بھائی آگ بہت جب اس کے لیے بہتر ہے اوپلوں کی آگ، اگر مجبوراً اوپلے نہیں ملتے
تو آپ 1 گھنٹہ جو ہے سوئی گیس کی آگ دے دیں. اب اسے 1 گھنٹہ کے بعد اتار کر یا 12 کلو جو اوپلے ختم ہو جائیں گے، ٹھنڈا ہو جائے، پھر نکال کر آپ نے 5 گرام 5 ماچھا شنگرو رومی پھر ڈال کر گھی گوار کا رس ڈال کر 8 گھنٹے کھل کرنا ہے. اور اسی طرح آپ نے آگ دینی ہے، اور آپ نے یہ کم از کم 11 دفعہ آگ دینی ہے اور 11 دفعہ گھی گوار کا رس ڈال کے کھل کرنا ہے. محنت کرنی پڑے گی. محنت ہوگی تو یہ مر جائے گا، محنت نہیں ہوگی تو یہ زندہ ہوگا، آپ کو مار دے گا. آپ اس طرح کی محنت اگر کر سکتے ہو یا کسی سے کروا سکتے ہو تو پھر آپ اسے جاؤ اس طرح بنائیں. اب یہ بنانے کے بعد ہے یہ بہترین قسم کا سرخ رنگ کا شنگرو فی کشتہ تیار ہو جائے گا. اب آپ نے مقدار اس کی صرف 1 رتی لینی ہے. 1 رتی سے آپ تجاوز بالکل ہی نہیں کرو گے. 1 رتی مکھن میں ڈال کے یا ملائی میں ڈال کے، اور اوپر سے آپ نے دودھ پی لینا ہے، پاؤ آدھا کلو جتنا آپ پی سکتے ہو. تو دوران استعمال جو ہے آپ دودھ کا اور گھی کا زیادہ استعمال کرو گے. دودھ آپ کے پاس نہیں ہے، گھی آپ کے پاس نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسے استعمال بالکل نہ کریں. جب گھی ہوگا، دودھ ہوگا، اور سیر کر کے، چہل قدمی کر کے، واک کر کے اسے ہضم بھی کر لو گے تو آپ نے صرف 1 رتی مکھن یا ملائی میں ڈال کے کھا لینا ہے. اور دوران استعمال ہے نمک آپ نے بہت کم کھانا ہے، اور ترش اشیاء کا استعمال آپ نے بالکل نہیں کرنا. یہ جو کشتہ آپ نے تیار کر لیا ہے یہ جگر کے لیے اور معدے کی تقویت کے لیے کیا بات ہے، اور خون سالخ وافر مقدار میں پیدا کرتا ہے. اور اگر خون کی کمی کی وجہ سے قوت باغ کے اندر ہے کمی ہے تو یہ فوراً اس کمی کو دور کر دے گا. تو بہرحال ہے آپ نے اگر کشتہ شنگرو بنانا ہے تو جو ترکیب میں نے عرض کی ہے اس پہ عمل کرو گے. اگر اتنی محنت نہیں کر سکتے یا مکھن ملائی دودھ گھی کا استعمال نہیں کر سکتے تو بہتر یہ ہے کہ اور بے شمار چیزیں موجود ہیں، آپ کوئی اور چیز استعمال کر لو. کشتے کھانے کی آپ کو بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی مجھے اپنی دعاؤں کے اندر یاد کر لیا کرو، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کرو، بیل آئیکن کو دبا دیا کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.